السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ صحت شو میں سعد ملک ایک نئے ایپیسوڈس کے ساتھ، جو کہ میری کیمپین ذیابیطیز کنٹرول زندگی انمول، ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ میسج فار آل دا پیشنٹس میں کہوں گا فار دس ٹاپک کہ ذیابیطیز کنٹرول کر کے زندگی انمول کیوں ہیں. ہم نے آج اپنا جو فرسٹ ایپیسوڈ کا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ ہیلتھ. اس کے لیے جو ہم نے مدعو کیا ہے، ہمارے پاس جو آج ڈاکٹر انوائٹیڈ ہیں، ڈاکٹر منیر اظہر چودھری. ان کا انٹروڈکشن میں کراتا چلوں. ہی از پروفیسر آف میڈیسن، اس ساتھ ساتھ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اینڈ ڈائریکٹر کلینکل سروسز اینڈ ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹل آف میڈیسن ایجوکیشن BMDC بھاولپور. اس کے ساتھ ساتھ ناٹ اونلی دس از ہز اکیڈمک سروسز، ہی از آلسو الیکٹڈ ممبر آف فیکلٹی آف میڈیسن CPSP کراچی، اینڈ رائٹ ناؤ یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن ساؤتھ پنجاب کے. تو السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، میں بہت ممنون ہوں آپ نے مجھے اس بہت ہی حساس قسم کے موضوع پہ بلایا ہے. تھینک یو سو مچ سر. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز پاکستان میں خصوصاً کتنی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی وجوہات کی بنا پر ہارٹ کے مسئلے اس سے بہت زیادہ منسلک ہیں، جو دل کے امراض کی وجوہات بنتی ہے. اگر میں آپ سے پوچھتا چلوں کہ مطلب ڈائبٹیز والے پیشنٹ کو ہارٹ کمپلیکیشنز کے کیوں رسکس ہوتے ہیں، ایسے اور کیا رسکس ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں اپنے پیشنٹ کو بتانا چاہیے؟ بہت شکریہ. دل تو ویسے ہی بہت حساس چیز ہے، پاؤں میں کانٹا بھی لگے تو دل میں محسوس ہوتا ہے. بالکل. تیسرے گھر میں شور ہو تو دل محسوس کرتا ہے. دل کا تو کام ہی ہے. لیکن آپ ایک تصور کیجئے کہ وہ دل جس کو انتہائی شفاف ماحول میسر آ جائے، یعنی ایک صحت مند جسم اور جس کے صحت مند خیالات اور صحت مند ہی اس کے جذبات ہوں. تو میں بات اصل میں کرنا چاہتا ہوں فزیکل، سوشل اور ایموشنل ہیلتھ، اور اس کو اسپرچویلٹی کے ساتھ رکھ کے آپ تصور کریں وہ دل جو اس کے اندر کھیل رہا ہے، آسانی سے اپنی زندگی گزار رہا ہے. جب اس کا آپ ماحول تبدیل کر دیں گے، جس کو ہم میٹابولک ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ ڈائبٹیز ہے. اب ڈائبٹیز ملائٹس کیا کرے گی؟ اس کے بلڈ کے اندر بہت زیادہ شوگر کا کانٹینٹ بڑھا دے گی. یوں ہی یہ کانٹینٹ بڑھے گا تو آپ بلیو کریں کہ صرف شوگر ہی نہیں بڑھتی، بلکہ اس کے ساتھ تمام میٹابولک جتنے سالٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر کود پڑتے ہیں. یعنی ایک کمزوری کیا ہوئی کہ ہر طرف سے حملہ ہو گیا. صحیح. اب وہ ساری چیزیں جب وہاں موجود ہوں گی تو وہ جو ماحول ہوگا خون والا، وہ خون آلود ہو جائے گا. اب اس کے اندر دل بیچارہ تیر رہا ہے. اب وہ کچھ عرصہ تو نبھا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس کے اندر مختلف پیچیدگیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آپ تو چونکہ ماشاءاللہ کراچی سے بلانگ کرتے ہیں، میں ایک ہی جملہ بولوں گا کہ دریائی زمین خاص طور پہ ہمارے ان علاقوں میں اس کے اندر فصل بہت اچھی ہوتی ہے. اوکے. لیکن اس دریائی زمین کے اندر کسی طرح لا کے ذرا سمندر کا پانی تو چھوڑیے، اب اسے بے شک ہٹا بھی دیجئے تو سال تک وہاں فصل نہیں ہوتی. ایسے اب آپ دیکھیے جسم انسانی جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عناصر اور توازن کے ساتھ رکھا ہے، اس کے اندر آپ نے وہ چیزیں ڈال دیں جو اس کے گدلے پن کا باعث ہے. تو ہم تصور کریں گے کہ سر کے بال سے لے کے اور پاؤں کے ناخن تک کوئی چیز بچے گی. اور جب آپ دل کی بات کرتے ہیں تو دل تو بیچارہ حساس تھا، اب آپ نے اس کو بے حس کر دیا. وہ اس طرح سے میں کہوں گا کہ ہر ہمارے آرگن کی جو سپلائی ہے اس میں کچھ تو بلڈ چاہیے اور کچھ ہمارا جو اعصابی نظام ہے، یعنی نروز والا نظام. تو یہ جو ڈائبٹیز ہے نا، یہ اصل میں دس از ڈیزیز آف بلڈ ویسلز. ایک بات یاد رکھیے. اوکے. اب بلڈ ویسل مختلف درجوں میں آتی ہیں. بڑی بلڈ ویسل ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اور پھر بہت مائکرو جو کیپلریز کے لیول پہ آ جاتی ہیں. تو کوئی بلڈ ویسل جس کے اندر سے یہ گدلا بلڈ گزرے گا، اس کی اندرونی دیواروں کو چاٹ جائے گا. اس کے اندر ایسی ایسی کمپلیکیشنز پیدا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دوسرا کام یہ کرے گا کہ ہمارا جو اعصابی نظام ہے جس کے اندر نروز آتی ہیں، وہ نروز نہ صرف یہ کہ اس گدلے پن سے بذات خود متاثر ہوں گی،
بلکہ ان کی اپنی بھی ایک سپلائی ہوتی ہے، اس کو ہم وازا ویزورم کہتے ہیں. ہر نرو کی اپنی سپلائی ہے. اوکے. تو جہاں ایک کمپلیکیشن بلڈ ویسل کے اندر آئے گی تو وازا ویزورم تک جو بلڈ جا رہا تھا وہ بھی اچھا نہیں رہے گا. اوکے. لہٰذا ان کو اعصاب شکن میں کہوں گا معاملہ ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو دل جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ریسپونڈ کرتا تھا، جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، یعنی سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک سسٹم، وہ ہمارا بالکل تباہ ہو جاتا ہے. اوکے. اب کیا ہوگا، دل کے اندر اگر کوئی کمپلیکیشن ایک تو آ جائے گی اس کے اپنے شوگر کی وجہ سے، دوسرا اس کی سپلائی کے اندر ایشو آ گیا، تیسرا اس کے اعصابی نظام کے اندر مسئلہ آ گیا. یہ تین چیزوں نے دل کے اندر اب ایسی ایسی تبدیلیاں لے کے آنی کہ آپ سوچ نہیں سکیں. نمبر 1، جب دل چاہے گا دل تیزی سے دھڑکنا شروع کر دے گا، اس کو کاؤنٹر کرنے کا نظام ہمارا مفلوج ہو چکا ہوگا. جب دل کرے گا ایک دم اس کے دل جو ہے بہت کم دھڑکنا شروع ہو جائے گا اور اس کو کنٹرول کرنے کا نظام نہیں ہوگا. تیسری بات یہ کہ جب یہ چیزیں جو اصل میں اس کی سینسری سسٹم کو بھی کنٹرول کر رہی تھیں، جب یہ کام نہیں کریں گی تو کیا ہوگا کہ دل کی اگر سپلائی میں کمی آئے گی تو عام انسان کو ایک دم خبر مل جائے گی کہ دل میں درد ہو رہا ہے، سینے میں درد ہو رہا ہے. تو آپ حیران ہوں گے جب یہ کمپلیکیشن بہت بڑھ جاتی ہیں تو سائلنٹ مایوکارڈیل انفیکشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی مریض بیچارے کو دل کا اٹیک ہوا، اسے پتہ ہی نہیں چلا. پتہ کب چلے گا؟ جب دل کے اوپر لوڈ بڑا، اچانک مریض کا سانس پھول گیا، ٹھنڈے پسینے آنے لگ گئے، جاؤ میں کہیں چھوٹا موٹا درد ہو گیا، جبکہ اس کو باقاعدہ مایوکارڈیل انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے. اوکے. یہ مطلب آپ نے بڑی انفارمیٹیو بات کری ہے کہ اگر توازن مطلب شوگر کا جس کو ہم کہیں کہ اگر مطلب بیلنس نہیں ہو، توازن جو ہے وہ بدل جائے یا چینج ہو جائے تو اس کی بیسس کے اوپر ایک ہارٹ اٹیک تک کی سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو بہت ضروری ہے، مطلب یہ وہ رسک ہیں کہ اگر ایک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، اس کو ذیابیطیز ہو گیا ہے اور اس نے اس کو کنٹرول نہیں رکھا اور توازن کو برقرار نہیں رکھا تو وہ ایکچولی اس کو ڈیتھ کے منہ تک یعنی وجہ اموات بن سکتی ہے. جی، سڈن ڈیتھ کی پہلی نمبر کی کاز یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ نوجوانوں میں بھی ہونے لگ جائے گا اگر ڈائبٹیز ارلی ہو گئی. سر ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ ابھی تو آپ نے مجھے بتایا کہ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ اگر اس کو کنٹرول نہیں ملا تو وہ ایک سیریس کمپلیکیشن کی طرف یا ڈیتھ کی طرف جا سکتا ہے. لیکن مجھے ایک چیز اور آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ چلیں ایک پیشنٹ ہے، اس کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہو گئی اور وہ ڈائبیٹک پیشنٹ بھی تھا، تو اس کو ساتھ ساتھ کس طریقے سے وہ اپنے بلڈ پریشر کو، کس طریقے سے وہ اپنے کولیسٹرول کو مینیج کر سکتا ہے، اور ان کی مینجمنٹ ایک ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے کتنی ضروری ہے؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کہی. بات یہ ہے کہ جتنا ارلی آپ ڈائگنوز کر لیں اور اس کو کسی ماہر معالج کے پاس اس کے کنٹرول کو لے آئیں، اتنا ہی اچھا ہے، اتنا ہی بہت اچھا ہے. کیونکہ اس بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے. باقی تمام بیماریاں ایک طرف، لیکن آپ یقین کریں ڈائبٹیز ملائٹس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مریض 1 یا 2 دفعہ اچھی طرح وزٹ کر کے ہمارے پاس انڈرسٹینڈ کر لے تو اس کے 2 چیزیں مریض کے اپنے اختیار میں ہوتی ہیں اور ایک چیز بیچارے ڈاکٹر کے ہاتھ میں رہ جاتی ہے. پہلی بات یہ کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا، اور کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. یہ 2 چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. ڈاکٹر تو بیچارہ ہے، دوا اوپر نیچے کرے گا نا. ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم سے بھائی آئیں، سیکھ لیں بیماری، سیکھنے کے بعد تیسرا کنٹرول بھی ہم سے لے لیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم تو باقاعدہ چارٹ بنا کے آپ کو آگاہی دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ اتنی شوگر ہے تو کتنی انسولین لگانی ہے، اتنی شوگر ہے تو اس کو کیسے مانیٹر کرنا ہے، بلڈ پریشر کی مانیٹرنگ، سیلف مانیٹرنگ کنٹرول کیسے کرنی ہے، اور ڈائبٹیز کی سیلف مانیٹرنگ کو آپ نے کیسے گھر کے اندر کنٹرول کرنا ہے. کھانے پینے کی چیزیں آپ یقین کریں وہ اس لیے کہ ہماری جو روزمرہ کی اس وقت صورت حال ہے اس کے اندر مسئلہ صرف کوانٹٹی کا نہیں ہے، مسئلہ کوالٹی کا بھی ہے. ہم لوگ پیٹ بھرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان چیزوں سے جو زبان کے ذائقے کو بہت بھلی لگے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پیٹ تو بھر لیں لیکن اس کے جو فیوچر کانسیکوینسز ہونے والے ہیں اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں. ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ فاقے کے اوپر آئیں، ہم کبھی نہیں آپ سے چھینتے کچھ نہیں،
آپ سے ذائقہ جو بلا وجہ کا ہے وہ آپ سے ہم لینا چاہتے ہیں. ہم کہتے اکثر ہیں دعوتوں میں بھی ہوتا ہے نا, لوگ بولتے ہیں کہ دیکھیں دعوت تو کسی اور کی, پیٹ اپنا ہے. پیٹ اپنا ہے. صحیح. ارے میں تو اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جاتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ یار کسی کی شادی میں جانا ہے نا, پیسے دے کے بیماری نہ لے کے آنا. بالکل, بہت اچھی آپ بات. خدا کا واسطہ ہے, میرے بلیو میں بہت سارے مریض ہیں جو گھر سے کھانا کھا کے شادی میں جاتے ہیں. شروع میں انہوں نے ریزسٹ کیا اور انہیں یہ تک بولا کہ پھر ہمیں پیسے دینے کا کیا فائدہ ہوگا. ہم نے کہا یہی فائدہ ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی خلوص نیت کا امتحان ہے. کھانا تو گھر سے کھایا, اب آپ صرف اس شخص کی دل جوئی کے لیے جا رہے ہیں, محبت میں جا رہے ہیں, تو آپ جائیں اور جتنی آپ میں استطاعت ہے اتنا اس کو دے کے بھی آئیں. اب رہ گیا بلڈ پریشر. آپ نے یہی پوچھا کہ اس کے کنٹرول سے کیا فائدہ ہوگا. تو اس کی ایک بہت سادہ مثال ہے کہ جیسے آپ نے گارڈن کے اندر جہاں سے پانی آ رہا ہے نا, اس میں ایک پائپ لگایا, گارڈن پائپ. اب آپ بچہ جو ہے شرارتی, وہ آگے سے جا کے اس کو پریس کر دیتا ہے. اس کی دھار باریک ضرور ہو جاتی ہے لیکن پیچھے سے پائپ اتر جاتا ہے. اوکے. یہ بالکل ایسے ہے. ہمارا دل ہماری پوری باڈی کو سپلائی کر رہا ہے. ہم جہاں جہاں رگیں تنگ کرتے چلے جائیں گے, پریشر تو دل پہ آئے گا. ایسے ہی ہے. لیکن یہ اتنی مجبور رگیں ہیں, اس سے الگ تو نہیں ہو سکتی. لہٰذا دل کو بیئر کرنا پڑتا ہے وہ سارا پریشر, سارے کا سارا. اب دل اس کو پریشر کر لے گا تو وہ دباؤ میں آئے گا. لہٰذا اس کا جو وینٹریکل ہے کچھ حد تک تو کام کرے گا, آخر کار وہ کام کرنا چھوڑ دے گا. اس کو ہم ہائپر ٹینسو ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. یعنی ہائپر ٹینشن کی وجہ سے ہارٹ ڈیزیز ہوگی. ڈائبٹیز ملائٹس کے اندر دل بذات خود, میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ یہ بذات خود بھی بیچارہ بلا واسطہ متاثر ہو رہا ہے, لیکن بالواسطہ آپ یہ سمجھیں کہ بلڈ پریشر اس کو خراب کر رہا ہے. اب بلڈ پریشر کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ نمبر 1 تو یہ کہ جو پروسیس ہمارا بڑی ویسلز کے اندر ہوتا ہے ایتھروسکلیروسس کا, وہ انہانس ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہماری پیریفرل جو آرٹریز, چھوٹی آرٹریز ہوتی ہیں, وہ سکویز ہو جاتی ہیں, چھوٹی ہو جاتی ہیں, انڈر ٹینشن رہتی ہیں. اور تیسری بات ہمارے کڈنیز ہیں. کڈنی سے ہمیں جو وہاں سے نکل کے ہمارے کنٹرول, پریشر ریگولیشن, جی ریگولیشن سسٹم, RAS وغیرہ پورا سسٹم ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ کڈنی بیچارے کی جب سپلائی میں ہلکی سی کمی آتی ہے, میں نے بتایا نا کہ ویسل کی وجہ سے, تو وہ کیا کرتا ہے امیجیٹلی وہ ایسی چیزیں نکالنے لگ جاتا ہے تاکہ اس کی اپنی سپلائی بہتر ہو سکے. اپنی سپلائی کی بہتری کے چکر میں وہ پریشر ریز کر دیتا ہے, جس کو پرفیوژن پریشر کہتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو GFR ہوتا ہے, جہاں سے یورین بنتا ہے, یہ اس کے پرفیوژن پریشر کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جسمانی پریشر پہ نہیں کرتا. اب اس کے اندر پھر RAS سسٹم آگے آتا ہے, تو جو ہی وہ اپنے کڈنی کی پریشر کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو باقی باڈی کو بڑھ جاتا ہے. اب یہ چیزیں ایک طرح سے ویشیس سائیکل ہے. اب اس کے ساتھ چھوٹی سی میں بات ایڈ کروں گا. آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آخر صرف شوگر ہی تو پرابلم نہیں کر رہی نا, اور میں نے ایک گدلے پن کا ذکر کیا تھا, کثافت کا ذکر کیا تھا, جو اس کی ٹرانسپیرنسی بلڈ کی ختم کر رہا تھا. وہ بنیادی طور پہ کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اندر انسولین جو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ ایریاز جہاں حساس ہمارے ہر خلیے کے اوپر ریسیپٹر موجود ہوتے ہیں, وہ اتنے افیکٹولی رسپونڈ نہیں کرتے انسولین کو. نمبر 1. نمبر 2, اینٹی انسولین اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. انسولین تو پروڈیوس ہو رہی ہے لیکن بلڈ کے اندر اس کے مخالفت کے اندر ایسی چیزیں آتی ہیں جو اس کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. تو لیول افیکٹو لیول کم ہو گیا. 2 چیزیں. اب کیا ہوگا کہ جہاں جہاں پہ یہ اس نے جا کے انسولین نے افیکٹ کرنا تھا, افیکٹ نہیں ہوگا. نتیجہ تن آپ حیران ہوں گے, جہاں جہاں ہماری فیٹ پڑی ہوگی جسم میں, اس کو انسولین نے روکنا ہوتا ہے کہ خدا را باہر مت آؤ بلڈ کے اندر. وہ ایک طرح سے باہر سے اس کو رکاوٹ ڈالتی ہے انسولین. جب انسولین موجود تو ہے لیکن افیکٹو نہیں ہے, اور وہاں پہ ریسیپٹر جو ہے وہ بے حس ہو چکے, تو کیا ہوگا کہ اندر سے فیٹ نکل کے اپنے چھوٹے چھوٹے مالیکیول کی شکل میں بلڈ میں بھاگنا شروع کر دے, جن کو فیٹی ایسڈ کہتے ہیں. اب وہ فیٹی ایسڈ کیا کریں گے؟ بذات خود آپ کو معلوم ہے, یہ جائیں گے جگر میں, وہاں جا کے ان کی کنورشن ہو جائے گی, اور اس کے بعد کولیسٹرول کا لیول ہائی, ہماری لائف VLDL وغیرہ جو ہوتے ہیں ایتھروسکلیروسس کی طرف چلے یہ اس کی طرف جائیں گے. پھر ایتھروسکلیروسس بڑھے گا اور بلڈ گدلا ہونا شروع ہو جائے گا. جہاں جہاں سے یہ گزرے گا وہاں یہ تباہی و بربادی کا باعث بنے گا. تو لہٰذا یہ سارا سسٹم, انسولین پروڈکشن, حساسیت اور اس کا لیول, یہ تمام چیزیں بنیادی طور پہ ہل جائیں گی جب انسان کو ڈائبٹیز ملائٹس ہوتی ہے. تو یہ باعث ہے ان کی پیچیدگیوں کا.
Thank you so much, sir. Very, very informative for patient's point of view. I hope کہ ہم نے کافی حد تک کہ ڈائبٹک پیشنٹ فار ہارٹ ہیلتھ کی کیوں ضرورت ہے ان ڈائبٹک پیشنٹ، ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کری ہے. آخر میں سر میں آپ سے ایک سوال آخری یہ کرنا چاہوں گا کہ لائف اسٹائل چینجز کس حد تک ضروری ہیں ایسے پیشنٹ کو جو ڈائبٹیز اور ہارٹ کی بیماری یعنی امراض قلب کی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس میں لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کس حد تک اپنی مطلب ایک بہتر جو ہے وہ کارکردگی دکھاتی ہے؟ جی بہتر، بہت ہی اچھا سوال ہے، اور میں اس کو تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ کیوں پیدا ہو ڈائبٹیز، چونکہ ہم پرون ہیں اس لیے ہونی تو ہے ڈائبٹیز، تو کیوں نہیں آج ہی ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے کہ ڈائبٹیز ہر زیرو کو ہو کے رہنی ہے اگر وہ پاکستان میں رہ رہا ہے. سیدھی سی بات ہے. ابھی ہم باتیں کرتے ہیں جی نمبر 1 پہ آ گیا پوری دنیا میں، فلاں ہو گیا. وہ میں ابھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو وہ ڈیٹا ہے جو مطلب ہے آبویسلی ڈائبٹکس کا ہے، جو پری ڈائبٹکس ہے یا پرون ٹو ڈائبٹیز ہیں. تو آئی پرسنلی سے کہ جس طرح کا لائف اسٹائل اور ایٹنگ ہیبٹس ہماری ہیں اور زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، اس کے اوپر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی بوڑھا، کوئی جوان محفوظ نہیں ہے. لہٰذا پلیز میرا یہ ایک میسیج ہے عوام الناس کو بھی، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را خاندانوں پہ رحم کریں، اسکول کے بچوں تک پہنچیں، یونیورسٹیز تک جائیں، کالجز میں جائیں، اویئرنیس پروگرام کریں، پوری سوسائٹی کو دیں. خدا را اسی لیجسلیشن کی شدید ضرورت ہے جس کے اوپر حکومت کو غور کرنا چاہیے کہ کتنے فوڈ آؤٹلیٹس ہمارے پورے ملک کے اندر مشرومز کی طرح ہر روز ابھر رہے ہیں، کتنے ہمارے گھر کے اندر ڈیلیوری سسٹم کے ذریعے اور بہت سی اور طریقوں کے اندر ہمارے گھر کے اندر ایسے کھانے ڈیلیور ہو رہے ہیں فاسٹ فوڈ کی شکل میں جو کہ زہر آلود ہیں. تو کیوں نہیں حکومت یہ پابندی لگاتی کہ اگر ایک فوڈ آؤٹ لیٹ بنے گا تو اس کے ساتھ ایک ہیلتھ کلب لازمی ہوگا، اس وقت تک اس کو لائسنس ایشو نہ کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر کیوں نہیں چیزوں کو کیٹیگرائز کر کے اور اتھارٹیٹیو وے، یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی اس کے اندر آئے اور بہت سے ہمارے ذرائع ہیں کہ ہم ایسے فوڈ کیوں نہیں انٹروڈیوس کرا سکتے جو ہیلدی فوڈ ہوں. کیوں اسکولوں کے اندر ہیلدی فوڈ ان کی کیفیٹیریا کے اوپر اویلیبل نہیں ہے، کالجز کے اندر نہیں ہے، یونیورسٹیز کے اندر نہیں ہے، پبلک ایریاز کے اندر نہیں ہے. ہم کیوں ان چیزوں کو اپنا مشتہر کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو پیسے لے لے کے سپانسر کر کے ان ہیلدی فوڈ کو سپانسر کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرف اٹینشن کی ضرورت ہے. لہٰذا ہر سطح پہ یہ کام بہت شروع سے ہو جانا چاہیے. لیکن اگر خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے، جینیٹیکلی پری ڈسپوز تھے، اب ہو ہی گئی ہے، تو اس کے بعد خدا را مطلب ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں امر بالمعروف کے طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور جس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ جو کھانا چاہتے ہیں کھائیں، پینا چاہیں کلو وشربو، تو لیکن تصرف نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. اور وہ جسم جو اللہ کی امانت ہے، میں تو ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس جسم کے حساب کے سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے جو آخرت میں آپ دے سکتے ہیں تو بھائی جو مرضی کھائیں. ایسے ہی. لیکن اگر اللہ کے ہاں یہ سوال ہو گیا تو وہ بچہ تو قابل معافی ہے جس کو سمجھ نہیں ہے، بڑا قابل معافی نہیں ہے. ایسے ہی. اور جو کچھ ہم اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اپنے لذت کی خاطر، اپنی طمع کی خاطر، اپنے ہوس کی خاطر، اور سب سے بات یہ تشہیر کی خاطر جو چیزیں ہم کھاتے ہیں، اس کا حساب کتاب ہم نہیں دے پائیں گے، یقین کریں. تو آج کے بعد ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ چیزیں کھائیں اور ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور مہمانداری میں بھی وہی چیزیں استعمال کریں تاکہ یہ چیز ہمارے نارمز کے اندر، کلچر کے اندر اس طرح سے آئیں کہ ہیبٹ بن جائے. اس کے بعد جب کہیں کوئی کولڈ ڈرنک کی بوتل کھول رہا ہو نا تو اچنبے کی شکل میں ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہوں کہ یار یہ کیا، ایسا کیوں، جس میں 13 چمچ چینی ہے وہ والی بوتل کھول رہے ہوں. یہ مٹھائی کے نام پہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہے، بیکنگ کے نام پہ جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور اسی طرح جس طرح بناسپتی گھی اور اللہ معاف کرے ایسی فیٹس
ہمارے ملک کے اندر، جس کے اندر اب آپ مجھے بتائیے جتنی چیزیں ہمارے فرائیڈ فوڈ کی شکل میں مل رہی ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ کس طرح کی چربی استعمال ہو رہی ہوگی، کیسی فیٹ استعمال ہو رہی ہوگی؟ رینسڈ آئل ہوتے ہیں زیادہ تر، تو وہ تمام وہ فوڈ ہیں جن کے ساتھ شوگر تو ایک ہے ہی ہے، لیکن جو باقی کثافتیں ہمارے جسم میں پیدا ہو رہی ہیں، ڈائریکٹ ٹرائی گلیسرائڈز ہمارے جسم میں آ رہے ہیں، اسی طرح کولیسٹرال کی جو بہت ہی گھٹیا شکل ہے، میں کہوں گا VLDL اور LDL، وہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، اور میں یہ بات بھی کہوں گا کہ صرف یہ ہمارے ہیلتھ پروفیشنلز کا کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پیغام کو ہر بندہ اپنا فرض اولی سمجھے اور یہ کہے کہ آج کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی نیشنل سروس کے طور پہ اپنے بچوں میں اور اپنی رسائی کے اندر، ہماری جیورسڈکشن میں جو آئے گا، خواہ وہ آفس کے اندر یا آفس کے باہر ہے، جن تک میری رسائی ہوگی، میں یہ پیغام ان تک دوں گا۔ اور پیغام دینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ڈو اٹ یور سیلف سو دیٹ ایوری باڈی شوڈ فالو۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر، ویری ویلیویبل انسائٹس آپ کی طرف سے۔ اسی کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا پروفیسر منیر اظہر چودھری صاحب کا کہ وہ ہمارے شو پہ آئے، صحت شو پہ، اور انہوں نے ذیابیطس سے ہونے والے امراض قلب کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈسکشن کری، اور ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے ہم بہتر سے بہتر اپنی ہیلتھ کو کیٹر کر سکتے ہیں یا اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اینڈ کرتا ہوں اپنے شو کو ذیابیطس کنٹرول زندگی انمول کے ایک نئے ایپیسوڈز کے ساتھ۔ میری صحت کے پلیٹ فارم سے ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک اور اچھے اور قابل محترم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور آپ کی کیوریز کا جو آپ ہمارے چینلز پہ کویشچن کرتے ہیں اس کا آنسر کریں گے۔ آپ کا ہوسٹ سعد ملک، تھینک یو، اللہ حافظ۔